السلام علیکم گائز، آج میں آپ کو صوفوں کی کلیننگ کر کے دکھاؤں گی۔ میں خود بھی فرسٹ ٹائم کر رہی ہوں صوفوں کی، وہ بھی فرسٹ ٹائم ہی ہم نے یہ ویکیوم کلینر لیا ہے۔ اور ایسے تو وہ اوپر سے صاف کر لیتے تھے، لیکن جو اندر دھول مٹی تھی اس سے مجھے دیکھ کے یہ ہوتا تھا کہ ہو یہ، اور اللہ نے دے دیا، شکر ہے اللہ کا۔ اب یہ ویکیوم کلینر یہ ویکیوم بھی ہے اور یہ ویٹ ڈرائی بھی ہے، یعنی کہ یہ ڈرائی بھی کرتا ہے۔ تو یہ اس میں 2-3 فنکشن ہیں۔ تو اب میں اس کو سٹارٹ کرتی ہوں کہ صوفوں کی صفائیاں، اور یہ دیکھیں اس میں ہے لکھا ہوا سارا۔ اب ہم صوفے کی طرف آتے ہیں، تو اب اس کو میں نے سارا فٹ کر کے، اور اس کے اوپر سے یہ ساری دھول جو اس میں کناروں پر باریک باریک ذرے جو ہوتے تھے نا، وہ نہیں نکلتے تھے، چاہے کپڑے سے، گیلے کپڑے سے یا کسی سے، وہ ضرور تھوڑی سی دھول سی اندر رہ جاتی تھی، اور برش سے کرتے تھے تو وہ ادھر ہی ہوتی تھی، وہ کھنچتی نہیں تھی، یعنی کہ اور یہ اپنی طرف سے سارا ویکیوم کلینر اپنی طرف ساری یہ دھول مٹی لے لیتا ہے۔ تو میں نے سارے صوفوں پر نہیں، سب سے پہلے ہر جگہ کونوں میں، یہ سائڈ کونے تھے اس جگہ، اور ہر جگہ نا ان کو، اور یہ نیچے اس کو بھی ایسی کر کے، جیسے یہ کارپٹ پہ بھی ایسی لگایا جاتا ہے۔ یہ اس کا جو وائپر، یہ جو چیز دی ہوتی ہے، اس کے نیچے بھی برش تھا، وہ اس سے بہت دھول مٹی آ رہی تھی۔ اور پھر جب میں نے یہ سارے صوفوں پر یہ اچھی طریقے سے یہ ساری دھول مٹی اس کی نکالی ہے، تو جب یہ فارغ، اور اس کا شور اتنا تھا کہ میں اگر یہ شور آپ کو دکھاتی نا، کہ یہ شور بھی سنتے آپ تو کوئی بات نہیں ہونی تھی، اس لیے یہ میں نے سارا میوٹ کر کے اور اس لیے کیا۔ یہ دیکھیں کتنی دھول اور مٹی ہے۔ جب اس کے بعد مجھے نہیں نظر آ رہی تھی، ابھی میں تو صاف ہی کر رہی تھی کہ سارا کچھ، جب میں نے بعد میں بند کیا اور دیکھا تو میں تو حیران رہ گئی، ان کے نیچے جو نیچے وہ ویل ہوتے ہیں، ان کے اوپر بھی جو پلاسٹک کا وہ بنا ہوا ہے، وہ بھی ادھر بھی اتنی دھول ہے، میں تو دیکھ کے حیران۔ پھر یہ میں سرف کا کپڑا، ایک سرف میں پانی ڈال کے، یعنی کہ ڈونگے کے اندر تھوڑا سا پانی ڈال کے، زیادہ سارا سرف ڈال کر جھاگ سے اس کے بن گئے تھے۔ اور یہ دیکھیں صوفوں کا یہ حشر تھا ابھی نا، یعنی کہ ڈیم اتنے ہوئے تھے۔ پھر اس کے بعد ابھی وہ والا صاف نہیں کیا، ابھی یہ والا صاف کریں، اور کپڑے سے، سرف والے کپڑے سے خوب اچھی طریقے سے نا، گیلا ہی، یعنی کہ زیادہ سارا نہیں نچوڑ کر میں یوز کر رہی تھی، گیلا ہی مار رہی تھی صوفے کے اوپر، کہ ساری مٹی جو وہ اوپر ساری آ گئی تھی نا، کیونکہ ویکیوم کلینر یوز کرنے کے بعد وہ سب ایسے ہی کر کے نا صاف ہو رہی تھی، تو دیکھ کے بھی صاف لگ رہا تھا۔ تو یہ سارا یہ کپڑے سے اچھی طریقے سے صوفے پر صاف ہو رہا ہے، اور یہ بار بار میں ایسی اس کو بھگو کر نہ مار رہی تھی صوفے کے اوپر، اور یہ اوپر اس کے کناروں پر، ہر جگہ، ہر کونوں پر، کیونکہ مٹی تو ہم نے ساری وہ صاف کر لی تھی، لیکن اب جو اوپر آ گئی تھی نا، ان کو بھی صاف کرنا تھا۔ اور مجھے تھا کہ کوئی جو نشان تھوڑے سے ہیں نا، کیونکہ بہت پرانا یہ صوفہ ہے، تو میں کہا وہ بھی نکل جائے۔ اور پھر اس کے بعد یہ جو اسے ویکیوم کلینر پھر آن کیا، اور پھر اس کو مارا ہے ایسی طریقے سے۔ تو ایسے ایک دفعہ جب میں نے اس طریقے سے، جیسے فرش پر سارا پانی خشک ہو جاتا ہے وائپر لگانے سے، تو اس کے اوپر بھی ایسے ہی سیم ہو رہا تھا، کہ ایک جگہ لگا رہی تھی تو دوسری طرف فرق پتہ چل رہا تھا، کیونکہ کیمرے میں ابھی ہمارا ایسا اتنا کیمرہ کا رزلٹ اچھا نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ کرنے کی کوشش ہے کہ نظر آئے۔ لیکن جہاں لگ رہا تھا، ہمیں اپنے نظر آنے میں پتہ لگ رہا تھا کہ جہاں لگ رہا ہے وہاں سے کلین ہوتا جا رہا ہے، اور خشک بھی ہو رہا تھا، ڈرائی بھی ہوئے جا رہا تھا۔ اب یہ ہر جگہ اس کو میرا ہوگا، کیونکہ ہر جگہ میں نے سرف کی ٹاکی اور سرف کا کپڑا لگایا تھا، تو مجھے تھا ہر جگہ میں مار دوں اس کو نا، کہ ہر جگہ سے یہ خشک ہو جائے۔ یہ تو نہیں کہ سارا ہی ڈرائی ہو گیا، یہ نہیں ہوا تھا کہ سب ڈرائی ہو گیا، کہ بھئی ہاتھ لگائیں گے تو وہ تھا ہلکا جیسے سپن ہو کر کپڑے نکلتے ہیں، تو وہ تھوڑے سے، کیونکہ ان کو پھیلانے کی ضرورت ہوتی ہے، تو اسی طریقے سے یہ بھی تھا۔ تو یہ پوری رات ایسی ہی رکھا، یعنی کہ اس کے اوپر کوئی بیٹھا نہیں تھا، تو یہ ایسے ہی رہا، اور پھر یہ ڈرائی ہو گیا تھا صبح تک نا۔ تو یعنی اپنی طرف سے تو بہت صاف کیا ہے۔ اب آپ کو پتہ نہیں کیسے لگا ہوگا، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب بھی کر لیں، اوکے۔